بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعرات اور نومبر کی 9 تاریخ ہے۔ ناظرین، UBG یونائٹڈ بزنس گروپ کے امیدوار عاطف اکرام شیخ کو کیوں UBG نے FPCCI کا صدارتی امیدوار نامزد کیا، اس بارے میں خالد طباب کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ فیڈریشن کا الیکشن جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اینڈ آف دسمبر ہمارا الیکشن ہے فیڈریشن کا، اور ہم سب نے متفقہ طور پہ، چونکہ اس دفعہ فیڈرل کیپٹل کی پریزیڈنٹ کی باری ہے، ہم نے متفقہ طور پہ پورے فیڈرل کیپٹل نے عاطف اکرام صاحب کو یونائٹڈ بزنس گروپ کی طرف سے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ عاطف اکرام ایک لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہے جن کا اسٹیل سیکٹر میں بہت بڑا مینوفیکچرنگ ہے، جن کی گھی سیکٹر میں بڑی اچھی ساگ ہے اور کافی 3 یا 4 مہینے وہ گھی میں بھی چلاتے ہیں۔ تو ہم کو اس وقت جو انڈسٹری کرائسس میں ہے، تو ہم کو واقعتاً ایک ایسا رہنما اور ایسا پریزیڈنٹ چاہیے جو صحیح معنوں میں انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر سکے اور انڈسٹری کے مسائل جو ہے اس کو اجاگر کر سکے، نہ صرف مسائل اجاگر کر سکے بلکہ اس کو ریزالو بھی کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک انڈسٹری کی طرف سے پریزنٹ ایک بہترین ریپرزنٹیشن ہوگی، اور انشاءاللہ یہ مسائل کو اجاگر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ صدر بن کے یہ انڈسٹریلسٹوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے ہر طرح سے کھڑے رہیں گے اور چیزوں کو حل کریں گے۔ اور جو ہم اس بحران سے اس وقت گزر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ان بحرانوں کو بھی اکنامکلی وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کو حل کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، صوبائی وزیر زراعت احسن تنویر نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے جبکہ گنے کی امدادی قیمت 400 روپے فی من مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ پنجاب میں 16 ملین ایکڑ رقبے پہ گندم کاشت کی جائے گی اور 40 من فی ایکڑ پیداوار کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مقررہ ہدف کے حصول کے لیے بیج، کھاد، پانی اور دیگر زرعی مداخل کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے فی من اور فلور ملوں کے لیے ریلیز پرائز 4700 روپے فی من مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے صوبائی وزیر اطلاعات و بلدیات آمن میر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں کاشتکاروں کو ان کی محنت کا معاوضہ یقینی بنانے کے لیے یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں گندم کی ریلیز پالیسی کی بھی منظوری دی گئی ہے، جبکہ گندم کی ریلیز کے حوالے سے ہر قسم کے کوٹے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گنے کا کرشنگ سیزن 20 نومبر سے شروع ہوگا۔ صوبائی وزیر زراعت احسن تنویر نے بتایا کہ گندم کے اجرا کے حوالے سے کوٹا سسٹم سے خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں، اس لیے حکومت نے کوٹا سسٹم پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت کاروبار نہیں بلکہ کاشتکاروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور کاشتکاروں کو ان کی محنت کا معاوضہ دلانے کے لیے بروقت فیصلے کیے گئے ہیں۔ صورتحال پر نظر رکھی جائے گی اور اس کا ہر 15 دن بعد جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، نگران وزیر صنعت و تجارت پنجاب احسن تنویر کے ہمراہ صدر کاٹی اور پاکستان بزنس گروپ کے بانی صدر فراز الرحمان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب صنعت کاروں، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کے فروغ، زرعی شعبے کی ترقی اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، جبکہ 1 دسمبر سے پنجاب میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں سنگل ونڈو کے ذریعے صنعت کاروں کو مختلف اداروں کی بجائے تمام خدمات ایک ہی سینٹر میں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب احسن تنویر نے کہا کہ پنجاب حکومت صنعت کاری کے فروغ اور معیشت میں بہتری کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور معیشت کی بہتری اور معاشی استحکام کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مشترکہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک کے دیگر شہروں کے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایس ایم تنویر نے کہا کہ خواہش ہے ملک بھر کے تمام صنعت کاروں کو ون ونڈو کی سہولت میسر ہو۔ اس موقع پر پاکستان بزنس گروپ PBGO کے بانی صدر اور کاٹی کے صدر فراز الرحمان نے کہا کہ پنجاب حکومت کا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام معاشی استحکام کے لیے خوش آئند ہے۔ فراز الرحمان نے کہا کہ اس طرح کا سسٹم ملک کے دیگر صوبوں کو بھی اپنانا چاہیے تاکہ بزنس کمیونٹی کو بروقت اور فوری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ فراز الرحمان نے امید ظاہر کی کہ پنجاب کا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر فوری اور بلا تعطل خدمات کی فراہمی سے بزنس کمیونٹی کی مشکلات میں کمی ہوگی اور پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، جس سے معیشت مستحکم ہوگی۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری کی قیادت میں ایک وفد نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فیڈرل ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات کی اور ملک کے لیے آئندہ کی معاشی پالیسی کے امور پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید، نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر، سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری، ایگزیکٹو ممبر رضوان چھینا وفد میں شامل تھے۔ وفد سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ کاروباری طبقہ اور صنعت کار معیشت کی ترقی میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، لہٰذا ان کے اہم مسائل کو وہ ہر متعلقہ فورم پر اجاگر کر کے ان کو حل کروانے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ انہوں نے ملک کے لیے آئندہ کی معاشی پالیسی، نوجوان طبقے میں انٹرپرینورشپ کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو ہنرمند اور پیشہ ور بنانے کے لیے وفد کی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور یقین دہانی کروائی کہ ان تجاویز کو کمیٹی کے اجلاسوں میں زیر بحث لایا جائے گا تاکہ ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پیش رفت کی جا سکے۔ اس موقع پر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ ECO، سارک اور شنگھائی تعاون تنظیم کی ایک مشترکہ مارکیٹ بنائی جائے، نجکاری کے عمل کو تیز کر کے PIA، پاکستان اسٹیل مل اور پاکستان ریلوے کی فوری نجکاری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، لہٰذا تعلیمی نصاب کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کر کے ہنرمند اور پیشہ ور نوجوان تیار کرنے کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے تجاویز دی کہ یونیورسٹی طلباء کو آخری سال میں بطور انٹرن صنعتی شعبے میں کام کرنے کا پابند بنایا جائے تاکہ وہ عملی تجربہ حاصل کر سکیں اور صنعتی شعبے کی ترقی میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید، نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے خطاب کیا، جبکہ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے پاکستان کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس سے ہماری تجارت و برآمدات کو بہتر فروغ مل سکتا ہے۔ انہوں نے مقامی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بارے میں بھی مفید تجاویز پیش کیں۔ ناظرین، لائنس موومنٹ کے انٹرنیشنل پریزیڈنٹ برائے 2023-2024 ڈاکٹر پٹنی ہل نے کراچی کی معروف تاجر شخصیت اور سابق انٹرنیشنل ڈائریکٹر ملک خدا بخش کو اکتوبر کے مہینے کے دوران سیالکوٹ میں کونسل آف گورنرز کی کامیاب تقریب پر انہیں گولڈ میڈل دیا ہے، جو کہ انہی لائنس موومنٹ کے سنجے کھیترن نے گزشتہ روز پہنایا۔ اس سلسلے میں KG کے چیئرپرسن خالد جمیل اور ڈاکٹر پٹنی ہل نے اپنے خطوط میں ملک خدا بخش کی خدمات کو سراہا اور اس کامیاب تقریب پر انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ واضح رہے کہ ملک خدا بخش UBG کے مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں اور بھائی جان SM منیر مرحوم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، یوم اقبال پر عام تعطیل کے باعث ملک بھر میں بینکس اور مالیاتی ادارے آج جمعرات کو بند رہیں گے۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان کے مطابق تمام بینکس 9 نومبر بروز جمعرات کو یوم اقبال کے موقع پر عام تعطیل کے سبب بند رہیں گے۔ بینک ایک روز کی چھٹی کے بعد جمعے کے روز دوبارہ کھلیں گے۔ یوم اقبال کے موقع پر عام تعطیل کی مناسبت سے اسٹاک ایکسچینج بھی بند رہے گی۔ ناظرین، بجلی اور توانائی کے شعبے میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران 199.7 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ سرمایہ کاری بورڈ کے مطابق 2023-24 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک میں بجلی اور توانائی کے شعبے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 199.7 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی، جو کہ دیگر شعبوں میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران بجلی اور توانائی کے شعبے میں مجموعی طور پر 3028.5 ملین ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2019-20 کے دوران بجلی اور توانائی کے شعبے میں 756.6 ملین ڈالر، مالی سال 2020-21 کے دوران 911.7 ملین ڈالر، مالی سال 2021-22 کے دوران 737.6 ملین ڈالر، مالی سال 2022-23 کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 622.6 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کے دوبارہ مہنگے ہونے کا سلسلہ رک نہیں سکا۔ گزشتہ روز روپے کے مقابلے میں انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 286.90 روپے رہا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ کاروبار کے اختتام پر 286.39 تھا۔ انٹر بینک میں رواں ہفتے ڈالر 2 روپے 59 پیسے مہنگا ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 287.50 روپے پر برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UPG چینل۔